القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو اپنے پاک گھر میں دین کی اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان جیسے مبارک مہینے تک پہنچا دے، اور دعا کیجیے اللہ زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور دعا کیجیے اللہ موت دے تو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار ہے۔ ماں اپنے بچے سے کیا پیار کرتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے سے پیار کرتے ہیں۔ 70 مائیں ایک بندے سے کیا پیار کریں گی، ایک بچے سے کیا پیار کریں گی، اللہ ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے اس وقت پوری دنیا کے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان پہ سائے و تادر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے۔ پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، پڑوس ملک کے، ہم اس ملک کا نام نہیں لے سکتے، ہم نام لیے تو دہشت گرد، اور انہوں بریانی کھا کے ہے تو دیش بھکت۔ سمجھے آپ اشارہ؟ انہوں جا کے راتوں رات بریانی کھا کے آتے ہیں، انہوں دیش بھکت، اور اگر ہم نام لیے تو ہم دہشت گرد۔ اس ملک کا ہم نام نہیں لے سکتے۔ اور سنو چڑگپا کے مسلمانوں، جب ملک تقسیم ہو رہا تھا اور پارٹیشن ہو رہا تھا اور ایک ملک اسلام کے نام پہ بن رہا تھا، تو سب سے پہلے جمعیت علماء کے اکابرین نے لوگوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا، اور لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہا، دیکھو ملک کو تقسیم مت کرو، ملک تقسیم کرو گے نہ وہاں مسلمان چین سے رہیں گے اور نہ یہاں مسلمان چین سے رہیں گے۔ اور یہی حال ہے، نہ وہاں کے مسلمان سکون سے ہیں نہ یہاں کے مسلمان سکون سے۔ پارٹیشن کی سب سے پہلے مخالفت جمعیت علماء نے کیا تھا، اور جمعیت علماء کے اکابرین نے کیا تھا، اور پارٹیشن کے نقصانات بتائے تھے، اور آج ہم وہ نقصان بھگت رہے ہیں۔ پڑوس ملک کے ایک عالم دین ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کو مقبولیت اور محبوبیت عطا کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے روس میں زلزلہ آیا۔ زلزلہ سمجھتے؟ زلزلہ معلوم؟ آپ بھی کچھ بولو۔ زلزلہ آیا تھا 92 میں۔ کہاں آیا تھا؟ نہیں، کلاری میں۔ ہمارے پاس بھی اس کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے۔ اس وقت لوگوں کو پتا چلا تھا زلزلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو چھوٹا زلزلہ تھا، ایک بڑا زلزلہ آئے گا جس میں اللہ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک وقت وہ آئے گا جب بڑا زلزلہ آئے گا، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی، پورے زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، ایک واقع ہونے والی چیز واقع ہو کے رہے گی، قیامت آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعین المنفوش۔ قرآن پڑھو، معنی کے ساتھ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھو، آدمی کا وجود لرز جائے گا، کلیجہ منہ کو آئے گا، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو پوری دنیا کی طاقت مل کے نہیں بدل سکتی۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن کا ایک نقطہ قرآن میں سے نہیں ہٹایا گیا، اور قیامت تک نہیں ہٹایا جائے گا۔ وسیم رضوی ملعون نے کورٹ میں پیٹیشن داخل کیا اور کیس درج کیا، اور یہ کہا کورٹ سے، ججوں سے، کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکالا جائے۔ میں کہتا ہوں ہندوستان کے جج نہیں، پوری دنیا کے جج مل کے قرآن کے ایک نقطے کو نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے۔ پوری دنیا کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بائبل کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، گیتا کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی،
انجیل کی ذمہ داری، تورات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری لی ہے۔ جس کا محافظ اللہ ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن پڑھو مگر افسوس مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، موبائل دیکھتے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے، رات بھر موبائل میں رہتے، مگر اللہ کا پاک کلام کھولنے اور پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ مسلمانوں کو عزت کیسے ملے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلمانوں سنو، عزت قرآن سے ملے گی اور قرآن سے اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ قرآن پڑھو گے اللہ تمہیں بلندیوں پہ پہنچائے گا، قرآن چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہم آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ قرآن کو سینے سے لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی تھی۔ کیسے عزت عطا کی تھی؟ ایک واقعہ بولوں، آپ سنیں گے آپ لوگ؟ ایک ترک راجہ ترکی میں حکومت کرتا تھا۔ ترک راجہ ترکی میں حکومت کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں لوگ ترک راجہ کے پاس جاتے تھے، اس سے کہتے تھے یا تو اسلام قبول کرو یا تو ٹیکس ادا کرو، یا تو مسلمان بنو یا تو ہم آپ کو اپنے امان حفاظت میں لیں گے تو اس کے بدلے تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو ترک راجہ سالانہ پر ایئر 10 لاکھ دینار خراج دیتا تھا۔ 10 لاکھ دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ 10 لاکھ دینار خراج دیتا تھا ترک راجہ۔ حضرت امیر معاویہ کا دور گزر گیا، دوسرے لوگ آئے، لوگ مسلمان ترک راجہ کے پاس گئے اور جا کے کہا خراج دو، ہمیں بھی ٹیکس دو۔ تو ترک راجہ نے کہا میں تمہیں ٹیکس نہیں دے سکتا، تم جو چاہے کر لو، لڑنا ہے لڑ لو، جہاد کرنا ہے جہاد کرو، میرے خلاف تلوار اٹھانا ہے تو تلوار اٹھاؤ، میں تمہیں خراج نہیں دے سکتا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تم ہم سے پہلے لوگوں کو دیتے تھے، امیر معاویہ کے زمانے میں دیتے تھے، اب کیوں نہیں دیتے؟ تو ترک راجہ کا جواب تاریخ کے سینے میں محفوظ کیا گیا۔ وہ ترک راجہ کہتا ہے تم سے پہلے جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے ان کے چہروں میں روب تھا، وہ جب ہمارے دربار میں آتے تھے تو ہمارے کلیجے ہل جاتے تھے، اور تم آئے ہو تو تمہیں دیکھ کے ہمیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا۔ اور ترک راجہ نے کہا پہلے جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان تھے، تمہاری پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان نہیں ہے، اور وہ جب آتے تھے ان کے ہونٹوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور جب تم ہمارے دربار میں آئے تو تم اپنے ہونٹوں کو بند کر کے آئے۔ اور اس ترک راجہ نے کہا جب وہ آتے تھے تو ان میں استغنا ہوتا تھا، وہ بھیک نہیں مانگتے تھے، آتے تھے تو ہم ان کو خراج دیتے تھے، اور تم بھیک منگے بن کے ہمارے پاس آئے ہو، جاؤ ہم تمہیں خراج نہیں دیں گے۔ اور وہ یوں کہتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتے تھے تو ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے چہروں پہ ایمانی روب تھا، جاؤ تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہیں خراج نہیں دوں گا۔ تو وہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا روب ان کی زندگیوں میں ڈالا تھا۔ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، پوری دنیا کی طاقت مل کے قرآن کو بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتی۔ ہارون رشید اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ گزرا، کون؟ آپ بولو نہیں تو آپ سو جاتے، آپ نہیں بولیں گے آپ کا جسم رہتا، دماغ دکان میں باہر رہتا۔ آپ بولو۔ ہارون رشید اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ۔ ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ تھا، ہمارے پاس شادی ہوتی، آپ کے پاس ہوتی شادی؟ چڑگپا میں نہیں ہوتی؟ ہوتی، چڑگپا میں ہوتی۔ چڑگپا ہمارے دکن کا ایک مثالی شہر ہے۔ چڑگپا یہ علمی، روحانی، ادبی، ثقافتی شہر ہے چڑگپا۔ یہاں بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ آپ چڑگپا کی تاریخ پڑھیے، آپ کو اپنی زمین پہ ناز ہوگا، فخر ہوگا آپ کو اپنی زمین پہ۔ ہمارے پاس شادی ہوتی، شادی میں کیا اچھالتے؟ شادی میں خوشی میں مصری اچھالتے، بادام اچھالتے، چوارے اچھالتے، کھجور اچھالتے، اور کوئی دولت مند آدمی ہوا تو شادی کے موقع پہ پیسے اچھالتا۔ ابھی پاکستان میں ایک شادی ہوئی تھی، اس شادی میں ہیلی کاپٹر سے پیسے اچھالے گئے، ہیلی کاپٹر سے پیسے نچھاور کیے گئے،
20 کروڑ روپے کی شادی ہوئی اور آسمان سے پیسے اچھالے گئے اور لڑکے کا باپ کار میں بیٹھ کے پیسے اچھالتا تھا، تو شادی خوشی کے موقع پہ لوگ پیسے اچھالتے. چھوارے اچھالنا تو سنت ہے، تقسیم کرنا سنت نہیں ہے، اچھالنا سنت ہے. چھوارے اچھالنا سنت ہے. چھوارے اچھالتے، کھجور اچھالتے. ہارون رشید کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو ہارون رشید نے خوشی میں کاغذ کے ٹکڑے اچھالے. لوگوں کو تعجب ہوا. کچھ لوگ کہنے لگے کیسا کنجوس بادشاہ ہے، بادشاہ شادیوں میں ہیرے اچھالتے، سونے چاندی اچھالتے، موتی اچھالتے اور درہم و دینار اچھالتے، اور یہ کیسا بادشاہ، اس نے اپنے بچے کی شادی میں کاغذ کے ٹکڑے اچھالے. تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک آدمی نے کہا ارے جلدی سے یہ کاغذ کے ٹکڑے اٹھا لو، یہ معمولی کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، اس ٹکڑوں پہ بادشاہتیں لکھی گئی ہیں، گورنریاں لکھی گئی ہیں. جس کو جو ٹکڑا ملے گا وہ اس علاقے کا گورنر بنایا جائے گا. ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ تھا. ہارون رشید خدا ترس بادشاہ تھا. ہارون رشید کو علماء سے بے پناہ محبت تھی اور علماء سے بے پناہ پیار تھا. ہارون رشید کو، ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کا نام زبیدہ تھا. کیا نام تھا؟ زبیدہ. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ایک ایسی خوش نصیب خاتون گزری ہے پوری دنیا کی. اس کے خاندان میں 7 لوگ بادشاہ گزرے. کتنے لوگ؟ 7 لوگ. شوہر بادشاہ، باپ بادشاہ، بھائی بادشاہ، بیٹے بادشاہ. 7 لوگ اس کے خاندان میں بادشاہ گزرے. منہ میں سونے کا لقمہ لے کے پیدا ہونے والی زبیدہ خدا ترس خاتون تھی. اپنے گھر کی عورتوں کو یہ ناچنے والوں کی، ناچنے والیوں کی کہانی سنانے کے بجائے، ان کے سیریل دکھانے کے بجائے زبیدہ خاتون کی سیرت پڑھائیے اور اپنے گھر والوں کو زبیدہ کے واقعات سنائیے. 7 بادشاہ اس کے خاندان میں، بادشاہ باپ بادشاہ اور شوہر بادشاہ زبیدہ خاتون کا. مگر حالات کیا تھے زبیدہ خاتون کے؟ زبیدہ نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں قضا کی، تہجد اس کی زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی. زبیدہ کے بارے میں لکھا زبیدہ عجیب عورت تھی. اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنا چہرہ کبھی کسی نامحرم کو نہیں بتایا. ایک مرتبہ زبیدہ خاتون دیوار کی طرف چہرہ کر کے کنگھی کر رہی تھی، اور دیوار کی طرف چہرہ کر کے اس لیے کنگھی کرتی تھی کہ اس کے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے اور اس کے چہرے کو کوئی نہ دیکھے. پردے کا خیال تھا، پردہ کرتی تھی اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف رخ کر کے چہرے کنگھی کرتی تھی، بالوں کی کنگھی کرتی تھی. ایک حدیث سناؤں میں، آپ کو یاد آ رہی؟ بولو، آپ لوگ بولے تو سنا دو. آپ بولیں گے ٹائم بہت کم ہے، آپ اتنے باتیں کیسا سنائیں گے؟ استقبال رمضان پہ تو ابھی ہے بھی نہیں. آپ نہیں، انشاءاللہ سب سنائیں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس آیا، لیکن آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ہماری بات کہاں سے چھٹی تھی، اور چلوگپا والے بہت ذہین ہے، یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کے کہا اللہ کے حبیب میری دکان ہے مدینے کے بازار میں، اور صحابہ کی بھی دکان ہے اور لوگوں کی بھی دکان ہے، وہ بھی مجھ جیسا بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. میں بھی کھجوروں کی تجارت کرتا ہوں، جانوروں کی تجارت کرتا ہوں اور سبزیوں کی تجارت کرتا ہوں. وہ لوگ بھی جانوروں کی اور سبزیوں کی تجارت کرتے ہیں. اے اللہ کے حبیب میرے پاس بھی گراہک آتے ہیں، ان کے پاس بھی گاہک آتے ہیں. پھر ان صحابی نے فرمایا اللہ کے حبیب لیکن میری روزی میں برکت نہیں ہے، میں صبح سے شام تک کماتا ہوں اور میں مقروض ہوتا ہوں، اور میرے جو پڑوسی ہیں وہ صبح سے شام تک کماتے، وہ بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے. میری روزی میں برکت نہیں ہے، ان کی روزی میں برکت ہے. تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں. علماء نے لکھا ہے صحابہ کے زمانے میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا. حضور نے دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے صحابی سے پوچھا بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ تو صحابی نے فرمایا اے اللہ کے حبیب ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں، ہمارے گھر کی صبح تہجد سے ہوتی، بچے تہجد میں اٹھ جاتے ہیں اور تہجد سے ہمارے گھر کی صبح ہوتی ہے. پھر حضور نے فرمایا اچھا تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں؟ قرآن میں ہے، قرآن پڑھو، اللہ فرما رہے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم سے روزی نہیں طلب کرتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
واصطبر علیہا لا نسألک رزقا، ہمارے حبیب ہمیں روزی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو روزی رساں ہے، اللہ سب کو روزی دیتا ہے، اللہ کو روزی نہیں چاہیے۔ اور اللہ کس کو روزی دیتے؟ جو نماز پڑھیں گے اللہ ان کو روزی دیں گے۔ نماز سے گھر میں برکت آتی اور بے نمازی پن سے گھر میں نحوست آتی، بے نمازی پن سے گھروں میں نحوست آتی۔ حضور ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال صبح فجر کی نماز کے لیے جگہ دینا۔ حضرت بلال سو گئے، سو نہیں گئے، اللہ نے سلایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو قضا نماز کے احکامات معلوم کرنے کے لیے اور مسائل بتانے کے لیے۔ صحابہ سو گئے، اللہ کے حبیب سو گئے، خلفائے رسول سو گئے، سب سو گئے۔ صبح جب سورج نکلا اور سورج کی کرنیں رسول اللہ کے چہرے انور کو بوسہ دے رہی تھی، وہ چہرے انور جس کی وجہ سے چاند کو چاندنی ملی، سورج کو شعاعیں ملی، وہ چہرے انور جس کی وجہ سے کلی میں رنگت ملی، وہ چہرے انور جس کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو ملی، وہ چہرے انور وہ نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو دریا نہ ہوتے، وہ نہ ہوتا تو فرشتے نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے اسرافیل نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے میکائیل نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے اسرائیل نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو اللہ کا عرش نہ ہوتا۔ ان کے طفیل اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا اور کائنات کو بسایا۔ ان کے چہرے انور کا سورج بوسہ لے رہا تھا، وہ چہرے انور جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی اور اللہ فرما رہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہمارے حبیب ہم آپ کے چہرے انور کی قسم کھاتے ہیں، آپ کے زلفوں کی قسم کھاتے ہیں۔ سورج جب آپ کی کرنوں کو بوسہ دے رہا تھا، رسول اللہ بیدار ہوئے، حضرت بلال کے پاس گئے اور حضرت بلال سے کہا بلال تم بھی سو گئے، ہمیں بھی سلا دیا۔ صحابہ سیدھے سادے تھے، بات بنانا ان کو نہیں آتا تھا، جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا، جھوٹ سے روزی میں بے برکتی ہوتی ہے، جھوٹ سے رزق گھٹ جاتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے حبیب جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے بلال کو سلایا۔ حضور نے فرمایا بلال اٹھو اور پورے قافلے والوں کو کہو جلدی اٹھے اور وضو کر لے، اور سارے قافلے والے اٹھ گئے اور سب قافلے والوں نے وضو کیا۔ حضور نے فرمایا چلو دوسری جگہ جا کے فجر کی نماز قضا کریں گے۔ کچھ دور جانے کے بعد حضور نے پڑاؤ ڈالا اور فجر کی نماز قضا کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ جس جگہ نماز قضا ہوئی تھی اسی جگہ نماز پڑھ سکتے تھے، دوسری جگہ جا کے آپ نے نماز قضا کیوں کی؟ محدثین نے لکھا ہے، شراح نے لکھا ہے، جس جگہ ایک مرتبہ نماز قضا ہوتی ہے وہ جگہ منحوس بن جاتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جس گھر میں باپ بے نمازی، جس گھر میں ماں بے نمازی، جس گھر کے سارے افراد بے نمازی، اس گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی، رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو میں یہ سنا رہا تھا، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا اللہ کے حبیب میری روزی میں برکت نہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صبح تہجد ہمارے گھر کی صبح تہجد سے ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں۔ حضور نے فرمایا بڑی ہو گئی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں؟ تو کہا ہاں اللہ کے حبیب میری بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ حضور نے کہا تمہارے گھر میں تمہاری بیٹیاں سر کھلا رکھ کے گھومتی ہیں یا سر ڈھانپ کے گھومتی؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے حبیب سر کھلا رکھ کے گھومتی ہے، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سر کھلا رکھ کے گھومتی ہے۔ میں ہوں گھر میں، میں ان کا باپ ہوں، ان کا بھائی ہے گھر میں، پھر فرمایا ان کی ماں گھر میں ہے اور کوئی گھر میں نہیں ہے، اس لیے وہ سر کھلا رکھ کے گھومتی ہے۔ تو حضور نے اپنی گردن مبارک نیچے جھکائی اور جھکا کے اٹھایا اور ان صحابی کو دیکھا اور فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے کہا ان سے کہو ان کی بیٹیوں کا سر کھلا رکھ کے گھومنے کی وجہ سے ان کے گھر سے برکت ختم ہوگی۔ اب جس گھر میں بیٹیاں باپ کے سامنے سر کھلا رکھ کے گھومے گی تو اس گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ جس گھر کی عورتیں رمضان میں خریدی شوہر کو گھر میں بٹھا کے خود کرے گی تو بتاؤ برکت کیسے آئے گی؟ نامحرم کو چہرہ بتائیں گی برکت کیسے آئے گی؟ بال بتائیں گی اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ میں یہ سنا رہا تھا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ وہ دیوار کی طرف رخ کر کے کنگھی کرتی تھی اور دیوار کی طرف چہرہ اس لیے کرتی تھی کہ ان کے چہرے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ایک مرتبہ وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، ایک غلام دوڑتا ہوا اندر آیا اور اس نے دیکھا ملکہ خاتون اول
زبیدہ ہارون رشید کی بیوی وہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، وہ دیکھا اور باہر نکل گیا. تو زبیدہ کو محسوس ہوا کوئی آیا تھا. زبیدہ نے پردہ کیا اور دوپٹہ اوڑھا اور اس غلام کو بلایا اور غلام سے پوچھنے لگی بتا تو نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ تو غلام ڈر گیا، کبھی تاری ہوئی، بدن میں لرزہ تاری ہوا، پسینے چھوٹ گئے، پیروں تلے زمین نکل گئی. زبیدہ نے کہا ڈر مت، میں نے تجھے آزاد کر دیا. پھر زبیدہ نے پوچھا یہ بتا تو نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا میں نے آپ کے بال دیکھے ہیں، بال کالے ہوتے ہیں. کہا میں نے آپ کے بال دیکھے، باقی کچھ نہیں دیکھا. زبیدہ نے کہا جا تو آزاد ہو گیا. پھر زبیدہ نے لونڈی کو بلایا اور بلا کے کہا میرے بال کاٹ دو. لونڈی نے کہا بال تو زینت ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے، عورت کی خوبصورتی اس کے بالوں سے ہوتی ہے، اور آپ بال کاٹنے کا حکم دے رہی ہیں. تو زبیدہ نے کہا میں جتنا کہہ رہی ہوں اتنا کر، بال کاٹ دے. لونڈی نے کہا اماں بال کاٹیں گی آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو کہا نہیں میرے بال کاٹ دے. لونڈی نے بال کاٹ دیا. پھر کہا ان بالوں کو کسی جگہ لے جا کے دفنا دے. لونڈی نے پھر پوچھا آپ نے بال کیوں کاٹے؟ کیا جواب دیا دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کا قابل ہے. فرمایا جس بال پہ غیر محرم کی نظر پڑے ان بالوں کے ساتھ زبیدہ جنت میں نہیں جا سکتی. ایسی عورتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا کیا تھا اور بلندی عطا کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا زبیدہ خاتون، عجیب خاتون گزری ہے. زبیدہ خاتون زبیدہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عراق سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، سکلاخ زمین ہے، چٹیل میدان ہے، ریتیلی زمین ہے، پہاڑ ہیں، لوگوں کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے. حاجی لوگ جاتے جاتے کتنے لوگ دم توڑ دیتے ہیں، پیاس سے تڑپ کے مر جاتے ہیں. تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے کہا ایک نہر بنائیں گے اور وہ نہر عراق سے چلے گی اور عرفات کے میدان تک پہنچے گی. اور اس نے نہر بنایا، 1800 کلومیٹر کی نہر، 1800 کلومیٹر کی نہر تعمیر کیا اور اپنے ذاتی خرچے سے نہر بنائی. اور جب نہر بنی اور پانی اس میں جاری ہوا، ابھی حال تک 100 سال پہلے تک وہ نہر جاری تھی. جو لوگ عرفات گئے ہیں، حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے، عرفات اور مینا کے میدان میں پہنچے. سعودی گورنمنٹ نے پچھلے لوگوں کے سارے نقوش مٹا دیے، تاریخ مٹا دی. سعودی گورنمنٹ نے، وہ یہ چاہتے ہیں صرف ہماری تاریخ باقی رہے، ہمارا نام باقی رہے. سعودی میں آ کے کوئی دوسرے کا نام نہ لے، ہمارا نام لے اور ہمارا دم بھرے، اور پورے نقوش مٹا دیے گئے. لیکن ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اخلاص سے وہ نہر بنایا تھا، اس کے کچھ حصے کو سعودی گورنمنٹ نے باقی رکھا ہے. آپ جائیں گے تو دیکھیں گے. آپ دعا کرو ہم جائیں گے انشاءاللہ. جو لوگ طرف سے کہیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے، اللہ ان کو پہنچائیں گے. آپ نیت کرو. پیسوں سے آدمی حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، دولت سے حج عمرہ نہیں کرتا، پاسپورٹ سے حج عمرہ نہیں کرتا، ویزے سے حج عمرہ نہیں کرتا. اللہ جس کو توفیق دیتے وہ حج عمرہ کرتا ہے. جس کو وہاں سے بلاوا آتا ہے وہ وہاں پہنچتا ہے. قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے وہاں جانے کے لیے. آپ نیت کرو، آپ کی طرف ہو. وقت نہیں ہے، ورنہ میں واقعات سنا تھا کیسے کیسے لوگ حرم میں پہنچے، طرف سے پہنچے، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا دیا. آپ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے تاریخی نہر جو ہارون رشید کی بیوی نے بنایا تھا. میں لمبا واقعہ نہیں سنانا چاہ رہا. جب نہر بن گئی، جاری ہوگی، لوگ حج کے لیے جاتے تھے، لوگ پانی پیتے تھے. انجینئر آئے، معمار آئے، نہر بنانے والے. انہوں نے کہا ہم نے نہر بنا دیا اور عراق سے یہ نہر چلی اور مکہ مکرمہ پہنچی ہے اور نہر کا حساب دینے آئے، پیسے بچ گئے بہت سارے، آپ حساب لے لیجئے. تو اس اللہ کی بندی نے، نیک بندی نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا. کہنے لگی ترکت الحساب لیوم الحساب. ہم نے حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا. آپ مجھے معاف کیجئے، رمضان میں 2000 کا پیکج دے کے تنظیم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں ہم نے بھی چندہ دیا، حساب بتاؤ. جمعہ میں 5 روپے غلے میں ڈال کے آج کا مسلمان پوچھتا ہے میں نے بھی چندہ دیا، مجھ سے حساب بچاؤ. نہیں، جو گھوٹالا کریں گے وہ حشر کے میدان میں جواب دیں گے. آپ کا ثواب آپ کو مل گیا، آپ پوچھ کے اپنا ثواب کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کروڑوں روپے لگے،
اور اس بندی نے کہا ترکت الحساب الیوم الحساب، حساب میں نے حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ ہارون رشید کی بیوی اتنی نیک تھی، ہارون رشید کتنا نیک تھا، ہارون رشید کی بیوی کے محل میں 100 حافظہ لڑکیوں کو اس نے رکھا تھا۔ وہ لڑکیاں شفٹ وائز 24 گھنٹے قرآن پڑھتی تھی، 24 گھنٹے محل سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج کے مسلمان کے گھر سے گانے کی آواز آتی، شعبان میں بھی گانے کی آواز آتی، رمضان میں بھی گانے کی آواز آتی۔ نہ شعبان کا احترام نہ رمضان کا احترام۔ نیت کرو ہم رمضان میں کم سے کم موبائل استعمال کریں گے، رمضان میں ہم گانے نہیں سنیں گے۔ رمضان میں جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے اس طرح گناہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض تک پہنچتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں تک پہنچتا ہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ایک گناہ کا عذاب 70 گناہ تک پہنچتا ہے رمضان میں۔ اس لیے جتنے رمضان گزرے اب تک غفلت میں گزرے، اب نیت کرو آنے والے رمضان کو غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ بولو کوئی بھروسہ؟ پتہ نہیں رمضان کا چاند دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ ابھی ہم لوگ منا کیلی میں تھے، اللہ کے راستے میں تھے، ہمارے ایک دوست کا فون آیا، پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے دعا کرو، ایک نوجوان کا بھی ابھی انتقال ہوا۔ تو میں نے پوچھا کیسے انتقال ہوا؟ تو کہنے لگے 8 دن ہوا، شادی کو 8 دن ہوا، شادی ہوئے 8 دن ہو گئے، دلہن میکے گئی، میں کہا قریب ہے۔ دلہن نے فون کر کے کہا میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، آپ گاڑی لے کے آؤ۔ تو وہ کار لے کے گیا دلہن کو لانے کے لیے، اور دلہن پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہے، دلہا گاڑی چلا رہا۔ 8 دن کا دلہا، 8 دن کی دلہن، زندگی شروع ہو کے 8 دن ہو گئے، زندگی کا ایک صفحہ پلٹا 8 دن ہو گئے، زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ گاڑی چلا رہا تھا اور ایک جھاڑ سے تیز رفتاری میں گاڑی ایک جھاڑ سے ٹکرا گئی، دلہے کا جگہ پہ انتقال ہو گیا۔ دلہن ابھی ICU میں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور اس کو شفا عطا فرمائے۔ کوئی بھروسہ موت کا؟ ایک نوجوان کی اطلاع ملی جس کی نماز جنازہ میں ہم شریک تھے، 25 سال کا نوجوان ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ کوئی بھروسہ؟ میرا بھروسہ میں مسجد کے باہر صحیح سالم جا سکتا ہوں، بیدر جا سکتا ہوں، بھروسہ یہ سچی حقیقت ہے زندگی کی۔ پل کا بھروسہ نہیں، پل کا پتہ نہیں رمضان آئے گا نہیں آئے گا، ملے گا نہیں ملے گا۔ دعا کرو یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، رمضان میں رمضان کی عبادت عطا فرما، رمضان کی لذت عطا فرما۔ دعا کرو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، یا اللہ تیری رضا عطا فرما۔ کوئی بھروسہ نہیں موت کا، ہر لمحہ بندے کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ زبیدہ اس کے گھر میں 100 عورتیں تھیں جو دن رات قرآن پڑھتی تھی۔ یہ ہم نے دیکھا دبئی میں، ابو ظہبی میں ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے ابو ظہبی میں، وہاں 24 گھنٹے قرآن کی آواز آتی مسجد سے، قاری طے ہیں، لاؤڈ اسپیکر سے قرآن پڑھا جاتا، 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں 24 گھنٹے لڑکیاں قرآن پڑھتی تھی، حافظہ لڑکیاں۔ ہمارے یہاں ہم آدھا گھنٹہ قرآن کو نہیں دے سکتے، کتنے گھنٹے؟ 20 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے، 20 منٹ۔ رمضان سے پہلے، رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے ہم قرآن کھولیں۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھو، رمضان آنے سے پہلے صحابہ قرآن پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں کبو علی مصاحفہم کتابوں میں ہے، وہ قرآن پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے قرآن کھولتے تھے، رمضان آنے سے پہلے قرآن زیادہ پڑھتے تھے، پورا سال پڑھتے تھے، لیکن شعبان میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھنے میں لگے رہتے تھے۔ پھر رمضان آنے سے پہلے زکوٰۃ دے دیتے تھے اور زکوٰۃ دے کے فارغ ہوتے تھے۔ اور کیوں دیتے تھے؟ بھئی رمضان میں کون حساب کرے گا، حساب میں وقت ضائع کون کرے گا، شعبان میں دے کے فارغ ہو جاؤ۔ اور رمضان میں، شعبان میں اس لیے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ غریب لوگوں کی مدد ہو جائے، اور غریب لوگ رمضان میں روزے رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ روزوں میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ، اس لیے شعبان میں زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جاتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے چاند دیکھنے تک پیسے گنتے بڑھتے، چاند دیکھنے تک۔ رمضان میں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ابھی سے اس کی تیاری کریں، آج سے نیت کریں ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 20 منٹ قرآن کو دیں گے۔ کتنے منٹ؟
روزانہ 20 منٹ آپ قرآن کو دیں گے تو ایک پارہ آپ کا ہوگا، اور روزانہ 20 منٹ دیں گے آپ تو 12 مہینے آپ کے 12 قرآن آپ کے ختم ہوں گے۔ حافظ 13 منٹ میں 14 منٹ میں ایک پارہ پڑھتے ہیں، اور غیر حافظ، میں حافظ نہیں ہوں، غیر حافظ 18 منٹ میں پڑھتے ہیں اور 20 منٹ میں پڑھتے ہیں۔ ہم جتنا موبائل کو وقت دیتے ہیں، کاش مسلمان قرآن کو وقت دیتے تو زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی، انقلاب آ جاتا۔ رمضان سے پہلے آپ نیت کرو ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی سے قرآن پڑھیں گے، طاقوں سے قرآن نکالیں گے انشاءاللہ۔ کسی صاحب نے لکھا، آج میں نے دیکھا، اسلام کا پیغام قرآن میں اور افسوس قرآن جزدانوں میں۔ اسلام کا پیغام قرآن میں ہے اور قرآن جزدانوں میں رکھا ہوا ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کی کثرت کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، زبیدہ اس کے دربار میں 100 حافظہ عورتیں قرآن پڑھتی تھی۔ میں بات یہاں سے چلی تھی، ہماری ہارون رشید اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ، کیا تھا؟ ہارون رشید اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں ہر سال مناظرہ ہوتا تھا۔ مناظرہ سمجھتے؟ بھائی تشریف رکھیں، بہت جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ ہارون رشید کے دربار میں مناظرہ ہوتا تھا، مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، ہر آدمی اپنے مذہب کی دلیل دیتا تھا۔ تو ایک عیسائی مذہب کا پادری آتا تھا، پوپ آتا تھا، اور وہ بحث کرتا تھا، اور وہ بڑا ذہین تھا اور اس کو کئی کتابیں زبانی یاد تھی۔ وہ بحث کرتا تھا، آتا تھا، بحث کرتا تھا۔ ہارون رشید اور مسلمان اس کو دیکھتے تھے تو تعجب کرتے تھے۔ ہارون رشید کی تمنا ہوتی تھی کاش یہ اسلام قبول کرتا اور اسلام مذہب میں آ جاتا، اور یہ کتنا ذہین ہے، کاش یہ اسلام کو پڑھتا تو یہ مسلمان بن جاتا، اسلام کو قوت مل جاتی۔ دن گزرتے گئے، ایک دن وہ آیا اور مسلمانوں کی طرف سے بیٹھا اور مسلمانوں کی طرف سے دلیل دینے لگا اور پروف پیش کرنے لگا۔ ہارون رشید نے کہا بھی کیا تم مسلمان ہو گئے؟ تو کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ ہارون رشید نے کہا ہم ہر سال تمہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، تم مسلمان نہیں ہوئے، اب کیسے مسلمان ہوئے؟ تو رو کے کہنے لگا مجھے اپنے علم پہ ناز تھا اور غرور تھا، اور میں یہاں سے گیا اور میں نے تورات اپنی طرف سے لکھا اور لکھ کے بازار میں بیچا، تو لوگوں نے تورات خوشی خوشی خریدا اور مجھے بہت سارا فائدہ ملا اور پیسے ملے۔ پھر مجھے چسکا لگا تو میں نے انجیل اپنی طرف سے لکھا اور بائبل لکھا اور بازاروں میں بیچتا تھا اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ خریدتے تھے۔ پھر مجھے شوق ہوا کیوں نہ میں قرآن کو لکھوں، تو میں نے قرآن کو اپنی طرف سے لکھا، آیتیں بدل کے لکھا، سورے بدل کے لکھا اور بازار میں لے جا کے قرآن بیچنے لگا۔ تو لوگ آئے، کوئی مجھے پتھر مارتا، کوئی چپل مارتا، کوئی تھپڑ مارتا اور یوں کہتا یہ قرآن تیری طرف سے لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن نہیں ہے۔ جب میں گھر گیا تو میرے دل نے اندر سے آواز دی اور یوں کہا تو دنیا کی ہر کتاب بدل سکتا ہے، قرآن نہیں بدل سکتا۔ پھر میرے دل نے اندر سے کہا قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ پھر میرے دل نے اندر سے کہا کیوں نہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ اسی دن میں مسلمان ہوا اور اس دن سے میں قرآن پڑھنے والا بنا۔ قرآن دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ یہاں سے بات چلی تھی ہماری پوری دنیا وسیم رضوی جیسے ملونوں سے بھر جائے، قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کے نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے۔ قرآن پڑھو میرے بھائیوں، قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتے۔ قرآن تو پڑھو، اللہ فرما رہے ہیں تذهبون، میرے بندوں تم کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ تمہاری جوانی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تمہاری دولت نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تمہارے گھر اور بیوی بچوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، دنیا کی ہوس اور لالچ نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ تمہارا رب باہیں کھول کے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زلزلوں کا ذکر کیا۔ روس میں ایک زلزلہ آیا، یہاں سے ہماری بات چلی تھی، یاد آیا آپ کو؟ روس میں زلزلہ آیا، بھیانک زلزلہ آیا، گھر گر گئے، زمین بوس ہو گئے، عمارتیں ملبوں میں تبدیل ہو گئی، لاکھوں انسان مر گئے، ملک میں چیخ و پکار تھا اور سرخیوں میں تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے۔ 15 دن لگے ملبہ ہٹانے میں۔ کتنے دن لگے؟ 15 دن ملبہ ہٹانے میں اور کچرا صاف کرنے میں۔ 15 دن کے بعد کچھ لوگ ملبہ ہٹا رہے تھے تو انہوں نے ملبے کو ہٹایا تو ملبے کے نیچے سے ایک عورت اور ایک بچہ ملا جن میں زندگی کی رمق تھی، سانسیں چل رہی تھی، تھوڑی سی زندگی جن کی باقی تھی، بچہ بھی تھوڑا زندہ تھا، ماں بھی زندہ تھی، اور ان دونوں کو اٹھا کے دواخانے میں منتقل کیا گیا۔ ان کا علاج ہوا اور ماں کو بھی زندگی ملی اور بچے کو زندگی ملی، لیکن ڈاکٹروں نے دیکھا ماں کے ہاتھ کی 10 انگلیاں کٹی ہوئی ہیں،
اور 10 انگلیوں میں 10 انگلیاں دانتوں سے کٹی ہوئی ہیں اور 10 انگلیوں سے تھوڑا تھوڑا خون بہ رہا ہے. تو ڈاکٹروں نے ماں سے کہا تم ملبے کے نیچے کیسے زندہ رہی اور یہ بچہ بغیر دودھ کے کیسے زندہ رہا, اور یہ تمہاری انگلیاں کٹی ہوئی ہے, یہ انگلیوں کے کٹنے کا کیا راز ہے؟ پورا جسم تمہارا صحیح سالم ہے, انگلیاں کیسے کٹ گئی؟ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا جب ملبہ ہمارے اوپر گرا تو ہم تو بچ گئے, لیکن پورا ملبہ ہمارے اطراف تھا, چیخ کوئی ہماری سن نہیں سکتا تھا اور کسی کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی تھی, اور میرا بچہ میرا دودھ پیتا رہا. 1-2 دن میں دودھ خشک ہو گیا میرا اور دودھ نہیں آ رہا تھا, تو بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا. میں تو ماں ہوں, بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی, اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتی, تو میں نے دانتوں سے اپنی ایک انگلی کاٹا اور اس سے خون بہنے لگا. تو وہ خون والی انگلی جس سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا بچے کے منہ میں دیا اور میرا بچہ خون چوستے چوستے سو گیا. ایک دن میں نے بچے کو ایک انگلی کا خون چوسایا, دوسرا دن آیا پھر بچہ رونے لگا, پھر میں نے دانتوں سے اپنی دوسری انگلی کاٹی, پھر دوسری انگلی بچے کے منہ میں دی اور میرا بچہ میرا خون چوس کے سو گیا. اس طرح میں نے اپنی 10 انگلیاں 10 دنوں میں کاٹ کے اس سے آنے والا خون بچے کو پلاتی رہی. میرا بچہ میرا خون پی کے زندہ رہا, اور جب میرے رگوں سے خون ختم ہو گیا تو بچہ بھی بے ہوش ہو گیا, اور میرا خون جانے کی وجہ سے میں بھی بے ہوش ہو گئی. وہ تو اچھا ہو گیا, تم آ گئے اور تم نے زندگی ختم ہونے سے پہلی اور موت آنے سے پہلے ہمیں دواخانے پہنچایا, اور دیکھو میں بھی زندہ ہوں اور میرا بچہ بھی زندہ ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو خون بھی پلاتی ہے اپنی اولاد کو اور دودھ بھی پلاتی ہے. ماں ہوتی ہے. جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو بتاؤ جس اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی وہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا بندے کو عذاب دینا, اللہ نہیں چاہتے بندے کو جہنم میں ڈالنا, اللہ نہیں چاہتے بندے سے ناراض ہونا. اسی لیے اللہ زندگی میں ڈھیل دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, کبھی شب برات ڈالتے ہیں زندگیوں میں. اللہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے دیکھ میری رحمت انتظار کر رہی. کبھی شعبان کا مہینہ اللہ دیتے ہیں, شعبان عظمت والا مہینہ, ہم پورا مہینہ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. شعبان عظمت والا مہینہ, برکتوں والا مہینہ, شعبان حضور کا مہینہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں, محبت کے نعرے لگاتے ہیں, محبت کا دم بھرتے ہیں. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ. افسوس مسلمان شعبان کا پورا مہینہ غفلت میں گزارتے, احساس ہی نہیں ہے کیسا مبارک مہینہ آیا اور گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. حضور لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے, شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے تھے, اور ہمارا شعبان کا مہینہ پورا غفلتوں میں گزر رہا. حضور رجب سے رمضان کا استقبال کرتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. اور ہمارا حال یہ ہے چاند دیکھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ کل سے روزے, پتہ ہی نہیں چلتا مسلمانوں. آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے نہیں بتا سکتے. نہیں میرے بھائیوں, رمضان کی تیاری یہی ہے ہمارے اعمال میں اضافہ ہو جائیں, عبادتوں میں اضافہ ہو جائیں. ابھی سے ہم توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور نیت کریں اس رمضان کو صحیح گزاریں گے. اور یاد رکھو رمضان کی کوتاہیاں صدقے خیرات سے پوری کی جاتی ہیں. ہم یہ سوچیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں, کوئی غریب پورے چوڑگپا میں ایسا نہ رہے جس کو افطار اور سحر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی یتیم نہ روئے, کوئی بیوہ بلبلائے نہیں. ہم کھا کے خوش ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں. کل حشر کے میدان میں اللہ پوچھیں گے میری ایک بندی بھوکی تھی تو نے اسے کیوں نہیں کھلایا. معصوم بچے, یتیم بچے افطار کے وقت مالداروں کے گھروں میں جھانکتے تھے, رو کے ماں سے پوچھتے تھے امی یہ لوگ فروٹ کھاتے ہمارے نصیب میں کب ہوگا. تو وہ یتیم, وہ بیوہ ماں روتی تھی, کیا جواب دیں گے اللہ کے بارگاہ میں. اس لیے نیت کرو اس رمضان میں ہم خوب کھائیں گے, خود بھی کھائیں گے اور انشاءاللہ غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. آپ یاد رکھیں رمضان کی کوتاہیاں صدقہ خیرات سے پوری کی جاتی. آپ ایک پلان بنائیے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہ پورے چڑگپا میں کتنی بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, ان تک ہم رمضان کا راشن تقسیم کریں گے انشاءاللہ. اور زیادہ پیسے نہیں لگیں گے. ایک پیکج کے لیے 1000-2000 میں پیکج بنتا ہے. 2000 کا پیکج بنا دیں تو ایک متوسط گھر پورا رمضان آرام سے گزار لیتا. ایک غریب گھرانہ, آپ کو دعائیں لگیں گی. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے, 50,000 روپے لے کے آئے. کتنے ہزار؟ 50,000 رمضان میں. اور آ کے بولے یہ غریبوں میں تقسیم کرو. تو میں ان کو بولا میں تقسیم کروں گا, آپ کو ثواب ملے گا, لیکن آپ کو دعائیں کب لگیں گی؟
لوگوں کی دعائیں لگنا، آپ کے دل میں احساس ہو کہ میرا مال صحیح تقسیم ہوا، لوگوں کی زبان سے دعا سنو آپ. تو میں ان کو بولا آپ جاؤ، آپ خود تقسیم کرو. انہوں نے بولے نہیں آپ ساتھ میں چلو. تو ہم دونوں گئے. وہ 50,000 کے بجائے 1,00,000 روپے انہوں نے لیا اور گھروں پہ گئے. رات گھر پہ دستک دیتے تھے، اندھیرے میں 2,000 روپے دے کے آتے تھے، کسی گھر میں 3,000 روپے دے کے آتے تھے. شہر تک پورے پیسے تقسیم ہو گئے. شہر میں انہوں نے کہا چلو ایک ہوٹل میں سحر کریں گے. ہوٹل میں پہنچے تو آپ یقین جانو پورے شہر میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. انہوں نے کہا میں ہر سال 1.5-2 لاکھ روپے تقسیم کرتا ہوں، لوگوں کو دے دیتا ہوں، لیکن میرے دل میں درد نہیں اٹھا، ٹھیس نہیں پہنچی. اور آج مجھے ایسا لگا میں نے بہت بڑا کام کیا. آپ کا شکریہ. آپ خود مجھے لے گئے. کیسے کیسے لوگ دعا دے رہے تھے، رات کے اندھیروں میں دعائیں مل رہی تھی. دعائیں لینے کا کام ہے میرے بھائیوں. 2,000 کیا بڑی بات ہے آپ کے لیے. ایک گھر سے ایک پیکج اگر جائے گا تو پورے چڑگپا میں رمضان میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا انشاءاللہ. آپ نیت کرو ہم دیں گے. بتاؤ چڑگپا میں 2,000 کا ایک پیکج بنے گا. ہمت کر کے بتا دو کون کتنے پیکج دے گا. بتاؤ کھڑے ہو جاؤ. جو پہلے نام لکھائے گا بعد والوں کا نام اس کے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا. بتاؤ بھائی کتنے پیکج دیں گے. بتاؤ 2 پیکج. آپ بتائیے 1 پیکج. ماشاءاللہ اللہ برکت. 2 پیکج. آپ بتاؤ 1 پیکج 2 پیکج. اور بتا دو بھائی 2 پیکج اور بڑھاؤ. پیکج بڑھاؤ انشاءاللہ. کوئی بڑی بات نہیں ہے. 5 پیکج کے 10,000 روپے ہوتے ہیں. 5 پیکج ماشاءاللہ. آپ بتاؤ 5. اللہ جزاک خیر عطا فرمائے. دیکھیے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے لیے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے پاس آپ کا نام لکھا جا رہا. اور بتاؤ بھائی نوجوان بتاؤ تھوکنے پھوکنے میں ہمارے کتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں. بتاؤ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ اس رمضان میں ہم مہنگے کپڑے نہیں لیں گے، اس رمضان میں غریب کی مدد کریں گے. عید اس کی جو غریب کی مدد کرے. عید اس کی نہیں ہے جو پہن کے خوش ہو جائے. آپ دیکھو کسی غریب کو آپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے دے دو، کیسی اس کی دعائیں ملتی. ایک مرتبہ ہم رمضان میں پیسے تقسیم کر رہے تھے. افطار کا وقت آیا. ایک ایسے گھر میں پہنچے جس گھر میں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. 3 بچیاں جوان بچیاں گھر میں تھی، ایک بیوہ عورت تھی. تو میں ان سے پوچھا آپ کے گھر میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی مجھے تھوڑے بہت کپڑے سینا آتا ہے، بس اسی سے گزارا ہوتا ہے. افطار کا ٹائم ہوا، سارن بجا. میں بولا خالہ آج آپ کے پاس افطار کریں گے، لاؤ افطار نکالو. آپ یقین جانیے ان کے پاس افطار میں مرمرے تھے جس پہ ٹماٹے چھڑکے ہوئے تھے. کچھ نہیں تھا. میرے ساتھ جو صاحب تھے ان کی چیخیں نکل گئی. بیدر کے پاس میں، بیدر سے 3 کلومیٹر کی دور میں بیوہ عورت ہے بچوں کے ساتھ، اور افطار ان کا مرمرے سے ہو رہا. مرمرے سے اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں. وہ صاحب 2,000 روپے لے کے آئے تھے. اگلے دن اس گھر میں انہوں نے 25,000 روپے دیے. آپ بتاؤ ہمت کرو دعائیں ملے گی. اس بیوہ کی دعا ملی، یہ 3 بچیوں کی دعا ملی. پتہ نہیں کب کس کی دعا لگ جائے. خدمت خلق بہت بڑا کام. بتاؤ پیچھے سے بتاؤ اور بتاؤ جلدی.